بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت سے میں تمام مجلس شورا کے ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو آج کا موضوع ہے وہ کل تک تو بہت ہی ریلیونٹ لگ رہا تھا کہ باقی ہم سب بہت زیادہ مسترب تھے، لیکن ہماری جو پریشانی ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ضرور یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے کچھ کم ضرور ہوئی ہیں۔ باقی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو آپ کے ضمیر کے، آپ کی سوچ کے اور نارمل اس کے خلاف ہو، جس طرح جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دماغ پر ایک بوجھ تو تھا، کتنے ظلم زیادتی ان بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اپنا بڑوں کے ساتھ ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور تمام جو ہے بلڈنگیں جو بڑی محنت سے سارے بنتی ہیں، ان سب کو تباہ کر کے ملبے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، بگایا جا رہا ہے لوگ۔ یہی کام لبنان میں بھی شروع ہے، اور وہاں پر یہی کام شروع ہے۔ اور پہلے انہوں نے ساؤتھ میں اسرائیل نے اپنی باؤنڈری بڑھانے کے لیے کہ یہ ہمارا سیکیورٹی زون ہوگا جہاں سے ہم پہ حملے نہ کوئی کر سکے، پہلے ایک دریا کی باؤنڈری دی تھی، اب اس کو بڑھا کر دوسرا دریا کی باؤنڈری انہوں نے کر دی آگے، اور اس علاقے میں جو کچھ وہ ایڈوانس کر رہے ہیں، ہر چیز کو بارود سے اڑا رہے ہیں، سب چیز کو، تاکہ وہ چٹن بنا بنے، تاکہ ان کو پھر سیٹلمنٹ میں آسانی رہے۔ اب یہ ہم کو، اگر ہم کچھ اس سلسلے میں کر نہ سکیں مسلم امہ کے فرد ہوتے ہوئے، اور بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اپنے ملک کا سلامتی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگ بھی برداشت کر سکتے کہ نہیں اگر ہم اس میں کودیں تو، لیکن دماغ تو، دل تو مضطرب رہتا ہے ان چیزوں سے، اور اس سے صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ جو حالات اب پیدا ہوئے ہیں، اس سے میرے خیال میں تمام دنیا متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان بھی بہت متاثر ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، اس سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ سوئی گیس کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، لوگوں کی قیمتیں خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ تو اس چیز کا اثر سب جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں جس میں ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے وہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ بہت سے ملکوں نے تو بہت سخت راشننگ کر دی ہے پیٹرول پہ، آسٹریلیا نے بہت سخت کیا ہے، کچھ لوگوں نے تمام پیٹرول پمپ رات کے وقت بند کر دیے ہیں کہ رات کو کسی کو پیٹرول نہیں ملے گا ماں سوائے ہائی ویز کے۔ تو متاثر تو پوری دنیا اس سے ہوئی ہے۔ اب جو لوگ اس کے کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے، وہ خود بھی تکلیف میں ہیں، کیونکہ امریکہ کے جو اڈے ہیں گلف میں جو تھے GCC کنٹریز میں، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر ہوائی جہاز بھی رکھیں گے اور اینٹی ایئرکرافٹ بھی رکھیں گے، اور آپ کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، اور آپ اپنا پیٹرول گیس خوب بیچیں اور پیٹرو ڈالر امریکہ بھیجیں، ہمارے پاس جمع رہیں گے، امریکہ ان کو استعمال کرتا رہے گا، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے۔ وہ ان کے گلے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ایران نے کہا کہ آپ کی چونکہ یہ ملک میں ہے، ہم آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، لیکن ان بیسس سے چونکہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان بیسس پہ حملہ کریں، جس کی وجہ سے جو ایک تھا نا اپنا سلسلہ کہ یہ گلف کنٹریز، دبئی، ابوظہبی، یہ سیفسٹ کنٹریز ہے دنیا میں پیسے اپنے ناجائز جائز پارک کرنے کے، اور اس میں تمام دنیا کے لوگ وہاں پر تھے، رشین جنہوں نے رشیا سے پیسے چرائے ہوئے ہیں، یا جتنے رشوت کے پیسے یا مار دھار سے حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ جا کے پراپرٹی خریدتے تھے، وہاں آتے تھے، عیاشیوں کے اڈے بن گئے تھے وہ۔ تو اس صورتحال میں وہاں سمجھتے تھے کہ کبھی ایسا برا وقت یہاں نہیں آئے گا، امریکہ کی چھتری موجود ہے ہمارے سر پہ، اور یہاں پر عیش ہی عیش جاری رہے گا۔ لیکن صورتحال ایسی بدلی ہے کہ ایئرپورٹ خالی پڑے ہیں، لوگ بھاگنے کی کوشش میں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پیسہ رکھنا سیف نہ رہا، تو ان کی وہ ویلیو نہ رہی۔ دوسری بات، GCC کنٹریز جو ہیں
جو شکوہ بھی کر رہے ہیں ایران سے کہ ہم پہ حملے نہ کرو اور آپ فوجی ٹارگٹ کے علاوہ بعد دفعہ دوسرے ٹارگٹ پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ بھی سوچیں گے کہ کیا امریکنوں کو یہاں رکھنا اور بیسز دینا مناسب ہے کہ نہیں آئندہ کے لیے؟ کیا امریکہ کا وہی اثر و رسوخ یہاں رہے گا کہ یہاں کے ڈالر اور جو ہیں سارے جو گیس کے اور پیٹرول کے، کیا امریکہ آتے رہیں گے؟ ڈالر کی کیا وہی وقت رہے گی یا وہ اپنی وقت کھو دے گا ڈالر؟ لیکن یہ بات طے ہے، مڈل ایسٹ پہلے کی طرح نہیں رہے گا، اس میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اور دوسری بات، ہم سب جو ہیں اور سب دنیا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، مسلمان غیر مسلم لوگ بھی جو ہیں، وہ ایران کی بہادری، اس کے کریج، اس کا ریزیلینس اور تکلیف اٹھانے کے باوجود، دو بڑی طاقتوں کے پے در پے دن رات حملوں کے باوجود اس قوم نے سرنڈر نہیں کیا، کھڑی ہوئی ہے قوم وہ۔ تو یہ باقی مسلمان ملکوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ آپ لوگ ہمت ہم لوگ نہیں پکڑتے اور یک آواز نہیں ہوتے اپنے مسلمانوں کے مسئلے میں، لیکن ایک اکیلا ملک جس پہ 47 سال سے سینکشنز ہیں، جس کے پاس نہ کوئی بہت بڑی ایئر فورس ہے، نہ کوئی بہت بڑا ایئر ڈیفنس ہے، نہ ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے بیکاز ان پہ بہت کربز ہیں، لیکن انہوں نے ناک تنے چبائے ہیں امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ اور اسرائیل جس کو ہم سمجھتے تھے کہ انوینسیبل ہے، اس نے یہ مشہور کر رکھا تھا، ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ آئرن ڈوم میں 4 لیئرز ہیں اس کی، اس پر کوئی حملہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اوپر بھی حملے ہوئے اسرائیل کے، نارتھ ساؤتھ سینٹر، نگیو ڈیزرٹ، ان کا نیوکلیئر، تو سب جگہ جو ہے ان پر بھی حملے ہوئے ہیں، ان کی انسیبلٹی کا جو ہے وہ بھرم ہٹ گیا ہے۔ اور امریکہ کا جو صدر جس طریقے سے، اللہ معاف کرے، جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ سیویلائزیشن کو مٹا دوں گا میں اور نیست و نابود کر دوں گا، آپ کے ملک کو سٹون ایج میں لے جاؤں گا، ہم بہت بڑی ملٹری پاور ہیں، ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہمارے پاس اتنی بڑی ملٹری مشین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ تو ٹرمپ صاحب یہی کچھ کر رہے ہیں، اور لیکن he has to eat a humble pie، اور اس نے دیکھ لیا کہ ہم تو، ہماری ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارا F-35 جس کو بولتے تھے انوینسیبل ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے، وہ بھی گرے ہیں، اور ہماری بیسس پہ بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کے جو ملٹری کا جو تھا بھرم، وہ بھی ٹوٹا ہے، اور ایک غریب کمزور ملک نے ان دونوں بڑی طاقتوں کو بیک وقت جو ہے ایک قسم کی شکست دی، جس کی وجہ سے وہ راضی ہوئے ہیں اس ٹیمپریری سیز فائر پر، جو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم ایک پیس پلان میں بدل جائے۔ تو یہ اس بریف انٹروڈکشن کے بعد